وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما۔ اچھا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھ رہے ہیں، اور آج جو نام ہے اس میں ویسے تو ساری نام خوبصورت ہیں، لیکن جو آج کا نام ہے وہ ہے الخالق اور المصور۔ یہ دونوں بس ان کا جو معنی یا جو تفصیلات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، تو اسی لیے میرا ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھانے کا ارادہ ہے۔ اب الخالق جو ہے وہ ذہن میں یہ آتا ہے تخلیق کرنے والا۔ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ایک خاتون خانہ ہوتی ہے، وہ اگر کوکنگ اچھی کر لیتی ہیں تو وہ اپنی تخلیق پہ جو انہوں نے پکایا ہے یا کوئی نئی ڈش ٹرائی کی، مثال کے طور پہ آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں چیزیں، تو اس میں اگر کرتی ہیں تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے انوویشن کی ہے، اس ریسیپی سے ہٹ کے اپنی 2-3 انگریڈینٹس ڈالیں اور کتنے مزے کا بنا ہے، اور بڑی خوش ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے لیول پہ میں نے بات کی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آرٹسٹ ہے، وہ اپنی کریشن پہ بہت خوش ہوتا ہے، کیلیگرافی کرتا ہے، کوئی پوٹری کرتا ہے، اور وہ اس کو دل و جان سے عزیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ مالک بھی نہیں ہیں اور ہم لوگ خالق بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم چھوٹی سی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے بارے میں پوزیسو ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی ویلیو کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن الخالقین بنایا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب بہترین صورت کیا ہے؟ بہترین صورت جو ہے اس کے بہت ساری آپ ذہن میں لا سکتے ہیں۔ بہترین صورت جو ہے وہ شکل و صورت ہے، خوبصورت آنکھیں، ناک، خون، کان، پھر ان کے بہترین جو پرفارمنس ہے، جیسے آنکھوں سے ہم دیکھ پاتے ہیں، اور 6x6 میگا پکسل ہماری آنکھوں میں لینس فٹ کیا ہوا ہے، دور کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور قریب کی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چشموں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب تو انسان نے جو لیزر سرجری کی ہے تو دور کی ٹھیک ہو جاتی ہے، بٹ ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قریب کی بھی کر سکے۔ اسی طرح ہمارے کان ہیں۔ اب مجھے اپنا ایک یاد آ رہا ہے، میں بیمار ہو گئی تھی اور میرا بیلنس خراب ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان دنوں میں ملک سے باہر تھی، وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے 3 ٹیسٹ لکھ کے دیے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تھے۔ اس میں یہ ڈائگنوز ہوا کہ میرے کان میں کچھ ایسی ڈبریز ہے جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو گیا، جس کو وہ بھی کہتے ہیں ورٹیگو۔ تو اب یہ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کان میں رکھی ہے، جو ہمارے پورے وجود کو توازن میں رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا تھی، عالم ارواح، اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ورلڈ آف سولز تھے، جو روحیں تھیں، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو اس وقت وہ نہیں تھا، خون نہیں تھا، مطلب جیسے اب ہماری باڈی ہے وہ گوشت پوست سے بنی ہوئی ہے، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے اندر خون ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس وقت صرف روح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست جسے کہتے ہیں، قال الست بربک، یعنی ہم نے وہاں پہ یہ عہد کر لیا۔ اچھا، جب ہمیں یہ عہد لے لیا گیا، پھر ہمارے فزیکل پریزنس اس دنیا میں آئی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی۔ اس میں یہ پیڑ تھے، یہ زمین، یہ آبشاریں، یہ نہریں، یہ دریائیں، درخت ہو گئے، چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، جانور ہو گئے، ان سب کو ہمارے لیے بنایا، اور پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب کہاں پہ غلطی ہوتی ہے؟ غلطی وہاں پہ ہوتی ہے جب ہم
دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی. تو یہ جو جرنی ہے ہماری، یہ سول ٹو سول ہے، یعنی ریئل جرنی جو ہماری ہے وہ جرنی آف دا سول ہے. وہ روح جو ہمارے جسم میں قید ہے، اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا انسان کو. اب ٹھیک ہے، انسان کو احسن الخالقین کہا ہے، لیکن اس کی تخلیق میں جو مٹیریل یوز ہوا ہے وہ مٹیریل جو ہے سلسال کالفخار. سلسال کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک کھنکتی ہوئی مٹی ہوتی ہے. اب اس کو اگر غور سے سوچا جائے، اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ ہمارا گوشت پوش کا بنا ہوا ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم کھنکتی ہوئی مٹی سے بنے ہو. تو وہ شور بھی کرتی ہے. اب جیسے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو یہ گملے بناتے ہیں، یہ پوٹس بناتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے بناتے ہیں. تو مٹی جب ذرا نرم ہوتی ہے، فلیکسیبل ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی شیپ میں آپ اس کو ڈھالنا چاہیں وہ ڈھل جاتی ہے. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ذرا نم ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی. اور اگر آپ دیکھیں تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں اگر آپ بیج بوئیں، چاہے وہ ویجیٹیبل کو یا درخت یا کسی بھی چیز کو، تو وہ آسانی سے پھول بن جاتا ہے، سبزی میں بدل جاتا ہے، پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے زمین کا سینہ چیرنا. خیر بہرحال واپس آتے ہیں پھر سلسال کالفخار سے، کہ جو انسان ہے نا وہ اسی طرح اس گملہ جو پاٹ ہم کہتے ہیں، وہ اسی کی طرح اندر سے خالی ہے، وائڈ ہے. وہ جو سپیس ہمارے اندر ہے وہ انٹینشنلی اللہ تعالیٰ نے ایمٹی رکھی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ فالو ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور جو بھی اگر آپ دیکھیں جو پاٹ سخت ہو جاتے ہیں، جن کی جو مٹی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، تو وہ کریک بھی ہوتی ہے اور اس میں آواز بھی آتی ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یا جو روح کی غذا ہے، ہم جسم کی غذا کی تو خیال کر رہے ہیں، لیکن جو روح کی غذا ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی ہے. تو جو انسان اندر سے خالی ہے تو وہ شور زیادہ کرتا ہے. برتن آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ وہ بہت شور کرتے ہیں جب وہ خالی ہوتے ہیں. جب آپ وہ بھرے جب ہوتے ہیں تو وہ بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچتی، ان کی زبان سے شر سے لوگ بچے رہتے ہیں. اچھا، اب کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قول تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس نے مٹی میں مل جانا ہے، تو پھر کس قسم کا تکبر اور کبر. تو ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ خیر وہ کہتے ہیں کہ روح کو سنوارو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. جسم کو مت سنوارو کیونکہ اس نے مٹی میں مل جانا ہے. اب ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنے صحت کی حفاظت نہ کریں، جسمانی ہائیجین کا خیال نہ کریں، بلکہ ان کو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جب آپ اپنی روح، جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ عہد الست جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ جرنی جو شروع کی تھی وہ ہماری سول جرنی تھی. تو ہم نے اپنی روح کو سنوارنا ہے، کیونکہ جب ہمارا روح ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، ہمارے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی جیتے ہیں، جس میں ہمارے ہاتھ سے، زبان سے، عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور ہمارا آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ روح پہ محنت کر رہے ہیں نا. تو یہ جو یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو تار ہیں وہ اس ہستی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو کہ اس تار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں.
वो एक बड़ी मशहूर एक है ऑथर, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, ज़िग ज़िगलर। तो वो अपना वाक़या बता रहा था, उसमें उसने लिखा कि एक बैलून अ, बेचने वाला एक वो था, बंदा था। तो वो क्या करता था कि वो जो रंग-बिरंगे उसके पास बैलून होते थे, तो वो लोगों को और स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उन बैलून में हवा भर के यानी गैस भर के वो उसको फ़िज़ा में छोड़ देता था। तो पहले एक रंग का बैलून जाता था हवा में और फिर दूसरे रंग का, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक येलो है तो दूसरा पिंक है तो तीसरा व्हाइट है। तो इतने में एक ब्लैक था, अफ्रीकन था, वो उसके पास आया और उसने कहा अंकल आपके पास ब्लैक बैलून नहीं है। तो वो ब्लैक बैलून अट्रैक्ट नहीं करता होगा ना लोग को, लोग पसंद नहीं करते इस वजह से। वो अपने रंग की वजह से कॉम्प्लेक्स में था और उसने ये बात की। तो उस दुकानदार ने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा कि नहीं बेटा, बैलून को उसके अंदर जो भरा हुआ है यानी जो गैस है, जो जो मटेरियल है, उसकी वजह से उसको वो बुलंदी पे ले जाती है, रंग की वजह से नहीं। तो जो हमारा अंदर का है वो हमें बुलंदी पे लेके जाता है, बाहर एक्सटीरियर नहीं। रंग कैसा है, नक्श कैसे हैं, बाल कैसे हैं। तो जब हम रूह की हिफाजत करते हैं और रूह को संवारते हैं, तो वो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी लाइट वेट चीजें हैं, जैसे रुई हो गई, ये फेदर्स हो गए, अ, और इसी तरह हल्का कागज हो गया, जितने भी लाइट वेट चीजें हैं वो उतनी ही बुलंदी पे उड़ती हैं। उसके बरक्स जितनी भी भारी चीजें हैं ग्रेविटेशन फोर्स वाली यानी जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो जमीन पे ही रह जाती है। इसी तरह हमारे अपने अंदर की अखलाकी बीमारियां हैं, जैसे हसद हो गया, बुग़्ज़ हो गया, कीना हो गया, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमें अल्लाह ताला के करीब नहीं होने देते। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे अबू जान दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी पहाड़ों पे जाता है, ऊपर चढ़ता है, माउंटेनियर्स होते हैं ना, जो हाइकिंग के लिए जाते हैं या कोह-पैमाई करते हैं, तो उनके पास उनका बैकपैक होता है। उस बैकपैक में वो उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं जो कि ऊपर पहाड़ पे चोटी पे पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उससे ज़्यादा वो वज़न नहीं उठाते, क्योंकि ज़्यादा वज़न होगा तो फिर नहीं चढ़ सकेगा, अपनी मंज़िल नहीं तय कर सकेगा। अपना सफ़र नहीं तय कर सकेगा और मंज़िल तक नहीं पहुँच सकेगा। तो इसी तरह हम लोग की जो मंज़िल है वो अल्लाह ताला की रज़ा है। तो जब तक हमारे अंदर जो हमारा बैकपैक है वो बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से भरा है, तो तब तक हम अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। हमारा सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो रूह को सँवारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब बात आ जाती है कि रूह को सँवारा कैसे जाए? रूह को सँवारने के लिए जो सबसे बेहतरीन है, वो है कुरान पाक। अब एक बुक है पर्पस ड्रिवन लाइफ, तो उसमें उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। उसने ये कहा कि अ, जब हम लोग किसी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि रास्ते का नहीं पता होता, लैंग्वेज का नहीं पता होता, तो हमारे साथ हम लोग अमूमन तौर पे गाइड को लेके जाते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है। तो कहते हैं जब वो अ, रास्ता दिखाता है तो हमें पता चल जाता है कि हम सीधे रास्ते पे हैं या भटक गए हैं, तो भी हमें वो रहनुमाई कर देता है। या टीवी है मिसाल के तौर पे, या नए कोई आपके पास मशीन आई है, इक्विपमेंट है, तो उसके साथ उसका पूरा एक लीफलेट होता है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने उसको कैसे चार्ज करना है, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से करते हैं ना। तो कहते हैं जब अम, इंसान है इस दुनिया में आया है, तो उसको अल्लाह ताला ने उस मैनुअल के साथ भेजा है जिसका नाम है कुरान। तो जो भी उस कुरान के साथ जुड़ गया, फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती, क्योंकि गाइड करने वाली हस्ती जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि चलता फिरता कुरान थे। और जो मैनुअल है वो हमारे पास कुरान की शक्ल में है। तो जब कुरान और उसके असातिज़ा या उसकी तर्जुमानी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है हमारे पास, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बच जाता
ہماری غفلت کا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان محفلوں میں بیٹھیں جو کہ آپ کو ایمان کا پیٹرول مہیا کرے. ہم لوگ دنیاوی طور پہ تو فکر کرتے ہیں نا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گاڑیاں بھیج دیتے ہیں کہ اس کو فل کر دیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے پیٹرول کی فکر نہیں ہوتی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبض کی حالت ہو جاتی ہے. یہ جو صاحب اولیاء وغیرہ ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں آپ خود پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پہ ایک قبض کی کیفیت طاری ہے جس کو آپ خود سے توڑ نہیں سکتے، وہ ایک جمود ہے، ایک ساکن والی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر بہترین حل اس کے لیے بھی یہ بتایا کہ آپ ذکر کی محفلوں میں، اللہ کی محفلوں میں بیٹھیں تو آپ جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کا لیول اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو کہ ناپسند کرتے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ سے دور ہو کے پازیٹیو انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو اللہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے جسم میں کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. وہ گرے ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، نیگیٹو سوچیں ہیں، نیگیٹو جذبات ہیں. تو جب آپ ایسی محفلوں میں بیٹھتی ہیں تو وہ جو گرے ایریاز ہیں وہ اللہ کے نور سے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ نوٹس کرتی ہوں گی کہ آپ کو ایک بڑا سکون اور اطمینان فیل ہوتا ہے. ابھی تک آپ کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں؟ جی استاذہ، جی جی. اچھا، شکر ہے، الحمدللہ. اچھا اب اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایک اور واقعہ پہلے ہی میں نے آپ کو شاید سنایا تھا لیکن دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا. اور کچھ جگہوں پہ روایات میں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے. ان کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ فضل تھا، اور ان کے پاس پیسوں کی مطلب بہت بہترین تجارت تاجر تھے. تو ان کا ایک جہاز تھا جو کہ تجارت کے سامان سے بھرا ہوا تھا اور لاکھوں روپوں کا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو لاکھوں روپے کافی اماؤنٹ ہے، لیکن اس ٹائم پہ تو بہت پیسے کی ویلیو تھی، تو بہت زیادہ اس کو قیمتی تصور کیا جاتا تھا. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے. اس وقت یہ مصروف تھے تو یہ پاس بیٹھ گیا. تو خیر ابھی یہ چیزیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو بحری جہاز تھا جو کہ سامان سے اور تجارت کے سامان سے لاکھوں مالیت کا سامان تھا وہ بھرا ہوا تھا، وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. اور پھر میرا خیال ہے کوئی 5 منٹ بعد دوبارہ اسی طرح سے ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا ہے کہ نہیں شیخ صاحب جو میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے تو وہ غلط تھی. جہاز بالکل صحیح سلامت ہے اور سامان بھی صحیح سلامت آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر الحمدللہ کہا. اتنے میں وہ شخص جو بیعت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا تو اٹھ کے جانے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مطلب تم اپنی بات کے بغیر جا رہے ہو، خیریت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بیعت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ تو بالکل دنیا دار انسان ہیں تو میں مایوس ہو کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا چلیں جہاز کے ڈوبنے پہ تو یہ الحمدللہ بنتا تھا، اور آپ جیسے ولی کے ساتھ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ یہی کہیں گے، لیکن جب جہاز کے ڈوبنے کی غلط اطلاع آنے پر آپ کے میں نے ایکسپریشن دیکھے تو تب بھی آپ نے اسی طرح خوشی سے الحمدللہ کا. تو ایسی کوئی ان یوزول میں نے بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں آپ کے مطلب ساتھ بیعت کروں. تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ تو مطلب میں تمہیں فورس نہیں کرتا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کا نہ جہاز کے ابھرنے پہ. کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کی حالت ٹٹولی تو مجھے وہ صدمہ محسوس نہیں ہوا جو کہ عام طور پہ محسوس ہوتا ہے لوگوں کو. کتنا لاکھوں کا سامان تھا ڈوب گیا. کہتے ہیں کہ جب دوسری بار اس نے مجھے اطلاع دی اور میں نے دوبارہ اپنے دل کی حالت کو ٹٹولا تو
تب بھی وہ اسی طرح مطمئن تھا جیسے کہ پہلی صورت میں تھا. تو میں نے جہاز پر نہیں، میں نے اپنے دل کی سٹیبل حالت پہ الحمدللہ کہا. سبحان اللہ. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان کی اس سٹیٹ میں ہیں؟ یہ اسی وقت آتی ہے جب کہ آپ کے تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ چکے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو دل ہے نا، اس میں جو میل کچیل ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، تو پھر نور نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے. اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے. یہ جہد مسلسل ہے. کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جب آپ دل کو صاف رکھیں گے، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین حالت میں اس دنیا میں اتارا ہے. احسن الخالقین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم دل کی حالت کو نہیں بدلتے تو ہم احسن الخالقین نہیں، اسفل السافلین بن جاتے ہیں. اور جب ہم اپنے آنے کا مقصد اس دنیا میں بھول جاتے ہیں، اچھا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا المصور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ میں آج کل بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، خواتین ہیں جو کہ چینج کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. اور کوئی فلر کر رہا ہے، لپس جو ہے وہ پلم کر رہا ہے، کوئی جو ہے چیکس پہ لگا ہوا ہے، کوئی کمپلیکشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس اللہ کی تخلیق میں جو چینجز آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اوریجنل حالت میں جو خوبصورت بناتے ہیں، وہ آپ کو اس حالت میں خوبصورت نہیں رہنے دیتے. اچھا پھر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت میں تو بہترین بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو جب ہم بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی یا اس المصور کی توہین کرتے ہیں. اب تخلیق میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ دو قسم کی، ایک تو ڈومنٹ ہے، پوشیدہ ہے، اور ایک ظاہراً ہے. تو وہ ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ ہماری وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سلسلے میں، کی بہتری کے سلسلے میں، ان کو نفع دینے کے لیے کیسے کام آ سکتی ہیں. کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا. اب جیسے یہ تو جو 5 حقوق ہم پہ ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ود ان یور مینز آپ کیا کر رہے ہیں. یہ میرے ابو جان ہمیشہ ایک بات کرتے تھے، وہ اپنے ایک دوست کی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا دوست اور جو ریئل اسٹیٹ میں تھا، اس کو بہت شوق تھا انکل کو کہ پلاٹس لیں، اور اس طرح سے 1970s میں ان کا جو گھر تھا وہ ایسا تھا سیون میں کہ اس میں لفٹ لگی ہوئی تھی. اب تو بہت کامن ہو گیا، اس وقت تو یہ بہت ریئر چیز ہوتی تھی. اور ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے کہ مجھے بڑی حسرت ہے کہ یہ جو زمین تھی یہ اتنے میں مجھے مل رہی تھی سن 1980 میں، اور میں نے نہیں لی. تو ابو نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا دنیاوی چیزوں پہ حسرت کرتے ہیں. غلط نہیں ہے اگر ان انکل نے یہ سوچا ہے، ان کو میں نہیں وہ کر رہی، لیکن جنرلی یہ بات ہے کہ ہم لوگ دنیاوی چیزوں پہ حسرت کرتے ہیں. لیکن اس دن کا آپ اندازہ لگائیں، یوم حسرت کا، جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے کتنی بڑی درجہ بلندی کا باعث بن سکتی تھی. تو ابو جان کا فارمولا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ موقع دے تو میں یہ کروں یہ کروں. تو کہتے تھے کہ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہو تو چینی اپنے لیے لے رہے ہو یا کوئی بھی چیز، دال، دالیں، بیسن، آٹا، جو بھی، وہ ایکسٹرا لے لو، کلو 2 کلو. اس کو مہینے کا مہینہ، مطلب یہ اپنے اوپر لازم کر لو. جو ایکسٹرا لو وہ دیتے جاؤ ساتھ. وہ ان چیزوں کی بھی صدقہ ہے، آپ کی زندگی کا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کو حقیر مت سمجھو. اس دن یوم حسرت والے دن، جس دن ہمیں انتظار ہوگا، تلاش ہوگا کہ ہمیں کہیں سے ایک نیکی مل جائے، تو یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے کر دیں گے. اور شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیکی حقیر کر کے دکھاتا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی، اس پہ کیا ہو جائے گا. اس میں وہ حدیث ضرور یاد کیجیے گا کہ جب ایک موقع پہ
and نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر اپنے پورے گھر کا سامان دے، سوری آدھے گھر کا سامان، حضرت ابوبکر پورے گھر کا سامان کسی غزوہ کے موقع پہ، اور اتنے میں ایک صحابی آئے اور ان کے پاس صرف 2 کھجوریں تھیں، تو انہوں نے سب سے اوپر رکھی، انہوں نے کہا یہ سب سے بھاری ہے۔ اور اسی طرح نیکی کی ایک چھوٹی سی اگزامپل جو کہ بہت بڑی ہے، یہ بھی ترغیب دینے کے لیے، آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہی ہوں، اور پھر کلاس قائم کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بغداد کی ایک بہت بڑا ایک شراب خانہ تھا، اس کے مالک تھے، اور ان کی زندگی بس اسی طرح سے لغو کاموں میں اور کھیل تماشے میں گزری۔ ایک رات جو ہے وہ شراب خانے میں ہی تھے، اتنے میں ایک بہت معزز انسان ان کے پاس آئے، دستک دی، انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ تو بڑی انہوں نے، کیونکہ ڈرنک تھے، بڑی ناگواری سے انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ اب بند ہے یہ، آپ کل آئیے گا۔ سمجھے کوئی گاہک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بشر سے ملنا ہے، بشر بن حارث سے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ یہ بھی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تو میں تو جو پیغام لائے ہوں تو مطلب یہ انسان تو نہیں مجھے لگتا کہ اس لیول کا ہے، یعنی عظمت کی اس بلندی پہ ہوگا۔ تو خیر انہوں نے جو پیغام دیا لانے والے کا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بشر بن حارث سے کہو کہ جو کام تم نے کیا ہے، جو عزت تم نے میرے نام کو دی ہے، وہ رہتی دنیا تک وہ عزت میں تمہارے نام کو بخشوں گا۔ اس کا ہاتھ کس کیا، وہ چلے گئے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو بس ان پہ لرزہ طاری ہو گیا، سوچے ننگے پاؤں تھے، اور ان کے ذہن میں وہ واقعہ گھوم گیا جو 1-2 دن پہلے پیش آیا تھا، جس میں یہ ڈرنک تھے اور اس حالت میں یہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا زمین پہ لکھا ہوا پڑا نظر آیا، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، پاس نہر تھی، اس سے جا کے اس کو دھویا، پھر ان کی جیب میں شاید 2 درہم تھے، یہ گئے عطر فروش کے پاس اور ان سے کہا کہ مجھے عطر چاہیے۔ اس نام کو معطر کیا اور بڑی اونچی جگہ پہ رکھ کے کہا کہ اللہ آپ کی جگہ تو یہ ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو میری جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس واقعے سے اتنا اللہ پاک خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کی زندگی بدل دی، ان کی جو روح تھی وہ پاک کر دی تمام آلائشوں سے، ان کی زندگی ٹرانسفارم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ جس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنا تھا تو جو بندہ آیا تھا، معزز بندہ، ان کو سلام دینے کے لیے، تو یہ ننگے پاؤں تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے جوتی نہیں پہنی، اور جس گلی میں یہ گزرتے تھے اس گلی سے چوپائے اور یہ گزرتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی وہاں پہ اپنی گندگی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن الخالقین بنایا ہے، تو صحت کی ضرور حفاظت کیجیے، لیکن روح کی صحت کی اپنی جان سے بڑھ کے حفاظت کیجیے۔ وہی ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم معتبر بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کو بلونگ کرتے ہیں، اللہ کو، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ہماری یہ جو سفر ہے وہ اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ہی ختم ہوگا، تو ہم کس روح کے ساتھ اللہ کو فیس کریں گے، یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کوئی عمل کریں یا جب بھی کوئی نیکی کا کام یہ کرتے ہوئے رک جائے کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، یا یہ میں کل کر لوں گی، تو نہ کل کسی نے دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی بھی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصی یاد رکھیے گا۔ اور کسی کو کچھ کہنا ہے یا پوچھنا ہے پلیز۔ کوئی بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا؟ آئی ایم شور آپ سب لوگ سن رہے تھے کہ نہیں؟ جی جی الحمدللہ سن رہے ہیں ہم لوگ۔ جی استاذہ جی۔ اچھا جی چلو، استاذہ سن رہے ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ آئندہ نا میں آپ سے نا بیچ بیچ میں پوچھا کروں گی تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میں جن کو جن کے ساتھ شیئر کریں تو مطلب پارٹیسپیشن، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.